تانیہ سالار کے ساتھ کراچی میں اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں ایک سایہ ہے۔ سالار بے حد خوش تھا، اس کے خواب سچے ہو گئے تھے۔ بیوی باجی کے نہ چاہتے ہوئے بھی سالار کی شادی تانیہ سے ہو گئی۔ بیوی باجی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ سالار اور تانیہ کی شادی ہو، وہ بھی ان کے پیچھے کراچی آ گئی۔ ان کا سامنا اس سائے سے ہو گیا۔ جانیے یہ دلچسپ کہانی کیا موڑ لے گی۔ اس دنیا میں ہر انسان ایک کردار ہے، ہر کردار کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے۔ آج کی کہانی مختلف ہے، آئیے کہانی کو سنتے ہیں۔ ملتان کا رہائشی سالار آج واپس کراچی جا رہا تھا۔ سالار 2 سال سے کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ ہر 2 ماہ بعد گھر والوں سے ملنے ضرور جاتا تھا، لیکن اس بار وہ شادی کرنے آیا تھا۔ یہ شادی بڑی مشکلوں سے ہوئی تھی۔ وجہ تھی سالار کی بیوہ بہن بیوی باجی۔ ان کو سالار کی منگیتر تانیہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ انہوں نے ہر حربہ آزمایا، لیکن ان کا جوڑ آپس میں بنا تھا۔ کسی نہ کسی طرح شادی تو ہو ہی گئی۔ اب سالار تانیہ کو لے کر کراچی جا رہا تھا۔ والدین کے بعد بیوی باجی اور بڑے بھیا، یہی اس کے سگے رشتہ دار تھے۔ اس نے بیوی باجی کو ناراض کر کے شادی تو کر لی۔ وہ بہت خوش تھا۔ ان دونوں نے مل کر زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، جو آج سچ ہونے جا رہے تھے۔ پہلے تو سالار کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کرتا تھا، لیکن اب تانیہ کی وجہ سے اس نے 2 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اس بلڈنگ میں زیادہ لوگ آباد نہیں تھے اور یہ تھوڑا سا سنسان روڈ پر تھی، لیکن ایک فائدہ تھا، یہاں سے سالار کا آفس 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے یہ فلیٹ لے لیا۔ شادی سے پہلے ہی اس نے مناسب سامان سے گھر کو سیٹ کر لیا تھا۔ رات کے 8 بجے یہ لوگ اپنے فلیٹ پر پہنچے۔ تانیہ بہت خوش تھی۔ وہ کہیں گھومنے نہیں جا سکے تھے کیونکہ سالار کی سیونگز اس گھر کو لینے میں لگ گئی تھی۔ اب جب بھی اپنا پہلا گھر بناتے ہیں، گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بہت ارمانوں اور چاہ سے بناتے ہیں۔ تانیہ اور سالار بہت خوش تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے اس خوشی کو بانٹنے کوئی بہت جلد آ رہا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ تانیہ کی آنکھ باہر سے آتی کسی آواز سے کھلی۔ ایسی آواز تھی کھٹ کھٹ، شاید کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، لیکن تانیہ بہت نیند میں تھی، دوبارہ سو گئی۔ آج اس گھر میں تانیہ کی پہلی صبح تھی۔ ناشتہ تو سالار بازار سے لے آیا تھا اور کھانا پکانے کا ضروری سامان دے کر دفتر چلا گیا تھا۔ اب وہ تھی اور یہ خالی گھر۔ اس نے بڑے چاؤ سے اپنے کمرے کی صفائی کی۔ صفائی کرتے کرتے جب وہ دوسرے کمرے میں گئی، وہاں کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کھڑکی کافی بڑی تھی۔ وہ کھڑکی بند کرنے آگے ہوئی اور باہر جھانکنے لگی۔ کھڑکی سے نیچے روڈ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ روڈ پر اتنا ٹریفک نہیں تھا، اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ وہ محو ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ دن کے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ابھی تانیہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اس کو ایسا لگا کسی نے اس کو پیچھے سے دھکا دیا۔ اس نے بمشکل دیوار کو پکڑ کر خود کو سنبھالا، ورنہ وہ باہر لٹک جاتی۔ واضح احساس تھا بہت دیر تو تانیہ کو سانس بحال کرنے میں لگے۔ شاید میں توازن سے کھڑی نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ اب اسے گھر کا خالی پن کھٹک رہا تھا۔ شام تک کا وقت بڑی مشکل سے کاٹا۔ ایک احساس مستقل ہوتا رہا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ کبھی کچن میں آواز، کبھی ایسا لگے کوئی ساتھ کھڑا ہے۔ سالار کو بھی فون کیا، لیکن اس نے ریسیو نہیں کیا۔ شام تک تو وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ سالار شام 7 بجے گھر آیا۔ چابی سے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، تانیہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ سمجھا نئی جگہ اور تنہائی سے گھبرا گئی ہے، لیکن تانیہ نے جو بتایا وہ پریشان کن تھا۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی خبر سالار کے پاس تھی، لیکن فی الوقت اس نے تانیہ کو بہلانے کو یہی کہا، تم نماز اور قرآن پڑھو۔ تم نماز نہیں پڑھتی ہو نا؟ تانیہ نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ یہ چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ خالی گھر تھا، آوازیں آ سکتی ہیں، اب آباد ہوا ہے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں تانیہ، ہم بیوی باجی کو بلا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے اگلے ہفتے 3 دن کے لیے ایگزیبیشن پر لاہور جانا پڑے۔ تمہاری تنہائی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں سالار۔ ان بھوتوں کو تو میں سہ لوں گی،
لیکن بیبی باجی کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ سالار چپ ہو گیا۔ وہ یہی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ کل بیبی باجی آ رہی ہیں۔ اگر ان کو آنا ہی تھا تو ساتھ آ جاتی۔ ان کی خاموشی اب سمجھ آئی تھی۔ وہ جانتی تھیں اگر وہ ساتھ آنے کا کہتی تو وہ بہانہ بنا دیتے۔ صبح فون کر کے یہی بتایا کہ وہ کل شام پہنچ رہی ہیں، اسٹیشن لینے آ جانا۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں۔ تانیہ فوراً تیار ہونے چل دی، اور سالار تانیہ کو یہ خبر سنانے کا کوئی مناسب طریقہ سوچنے لگا۔ رات گئے، دونوں ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوئے۔ سالار نے کئی بار بتانا بھی چاہا، لیکن تانیہ کا اچھا موڈ دیکھ کر ہمت ہی نہ ہوئی۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اب وہ بہن کو بھی صاف منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچتا وہ سو گیا۔ صبح سالار اچھا سا کھانا بنانے کا بولتا آفس چلا گیا۔ تانیہ کو کل والی سب باتیں یاد تھیں۔ جیسے ہی دوپہر کے 12 بجے گھر میں پھر سے وہی تماشا شروع ہو گیا۔ اس نے دھیان ہٹانے کو تیز آواز میں ٹی وی لگایا، لیکن آوازوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری رہا۔ وہ نل بند کرتی تو نل کھل جاتا، وہ چیزیں سامنے رکھتی تو غائب ہو جاتی۔ لیکن تانیہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج وہ نہیں ڈرے گی، نہ سالار کو کچھ بتائے گی، ورنہ وہ بیبی باجی کو بلا لے گا۔ دن بھر بس گھومتی رہی۔ آج اس نے نماز اور قرآن بھی پڑھا۔ اس سے اس کو بڑا حوصلہ بھی ملا۔ دن ڈھلتے ہی وہ ساری سرگرمیاں جیسے ختم ہو گئیں۔ مزیدار سا ڈنر تیار کر کے وہ خود بھی اچھی طرح تیار ہو کر سالار کا انتظار کرنے لگی۔ آج دیر ہو گئی تھی، 7:30 ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو تانیہ بھاگ کر دروازے کے پیچھے جا چھپی۔ آج سالار کو ڈراؤں گی۔ جیسے ہی سالار اندر داخل ہوا، تانیہ بھون کر کے سامنے آئی تو وہ خود ڈر گئی۔ سالار کے پیچھے بیبی باجی کھڑی تھی۔ تانیہ کو تو شوق لگ گیا۔ السلام علیکم، آہستہ آواز میں کہتی وہ آگے بڑھ کر ملی۔ بیبی باجی روکھا سا گلے ملی۔ تانیہ چاہے پیچھے سے کچھ بھی کہہ لے، لیکن سامنے لحاظ کرتی تھی۔ سالار کو اس کی یہی بات بہت پسند تھی۔ میں کھانا لگاتی ہوں، سنجیدگی سے کہتی وہ کچن میں چلی گئی۔ بیبی باجی گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ سالار نے دوسرے کمرے میں ان کا سامان رکھ دیا۔ باجی اب نہا دھو لیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی تک بیوی باجی خاموش تھی۔ سالار سیدھا کچن میں جا پہنچا۔ تانیہ کھانا ڈش میں نکال رہی تھی۔ واہ، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ شامی کباب اٹھا کر منہ میں رکھتے سالار کو تانیہ نے گھور کر دیکھا۔ سالار نے کھسیا کر کباب پلیٹ میں واپس رکھ دیے۔ سالار، تم نے مجھ سے چھپایا، تم کو پتا تھا نا کہ بیوی باجی آ رہی ہے؟ تانیہ ناراضگی سے بول رہی تھی۔ ارے تانیہ، ناراض نہ ہو، باجی کچھ دنوں کے لیے آئی ہیں، چلی جائیں گی، میری خاطر تھوڑا برداشت کر لو۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دم پیچھے سے باجی کی آواز آئی، تانیہ میں کھانا لگواؤں؟ دونوں چونک کر پلٹے۔ نہیں باجی، آپ چلیں، میں لگا لوں گی۔ تانیہ اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے جلدی سے بولی۔ کھانا کافی اہتمام کے ساتھ لگایا۔ بیبی باجی سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن گھر آئے مہمان کے ساتھ بے مروتی نہیں برتی جا سکتی۔ اب یہ امتحان تھا تانیہ کی برداشت کا۔ کھانے کے دوران ہی سالار نے بتایا کہ کل اس کو لاہور جانا ہے۔ اچھا ہوا بیبی باجی آپ آ گئی، مجھے تانیہ کی فکر نہیں رہے گی۔ تانیہ نے گھور کر سالار کو دیکھا۔ بیبی باجی بس خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر تانیہ چائے بنا کر لے آئی۔ بظاہر خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی، لیکن تناؤ کی کیفیت محسوس کی جا سکتی تھی۔ کل صبح سالار نے لاہور چلے جانا تھا۔ تانیہ اس کی پیکنگ کرنے کمرے میں آ گئی۔ ایک بات تو تانیہ بھی سمجھ رہی تھی، سالار کے بغیر وہ اکیلے نہیں رہ سکتی تھی۔ اب جب کہ وہ سفر پہ جا رہا تھا، اس وقت وہ اس سے کوئی ناراضگی نہیں چاہتی تھی۔ آج پھر رات کے نہ جانے کون سے پہر، تانیہ کی کھٹ کھٹ سے آنکھ کھل گئی۔ دوبارہ سونا چاہا، لیکن ایک مخصوص کھٹکھٹ سونے نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کے نیچے سے آتی روشنی پر پڑی۔ اس روشنی میں کچھ لوگوں کے پیروں کے سائے دکھ رہے تھے۔ ایک پل تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شدید خوف محسوس ہوا۔ اس نے سالار کو اٹھانا چاہا، ہلایا بھی، لیکن سالار ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی نیند ایسی ہی تھی۔ اس نے چادر سے منہ چھپا لیا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اس نے چادر کو سرکا کر دیکھا، اب وہاں اندھیرا تھا۔ صبح روز جیسی ہی تھی، لیکن تانیہ اداسی محسوس کر رہی تھی۔ رات والے واقعے کا ذکر اس نے نہیں کیا۔
وہ سالار کو اس وقت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ شکر تھا وہ اکیلی نہیں ہوگی، بیبی باجی کی موجودگی بہت بڑی سپورٹ ہوگی۔ ناشتہ کر کے سالار اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اب یہ دو خواتین تھیں اور یہ عجیب و غریب گھر۔ اگلے 3 دن ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تھا۔ کل کا تو بہت سا کھانا رکھا تھا۔ تانیہ سالار کے جانے کے بعد سونے چلی گئی اور بیبی باجی اپنے کمرے میں۔ وہ کل سے اداس تھی۔ ان کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے تانیہ کے ساتھ بلا وجہ کا بیر رکھا۔ بہنوں کو بھائیوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے۔ وہ اپنے ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان کے حصے میں خسارے ہی خسارے تھے۔ انہوں نے کبھی فائدے کا سودا کیا ہی نہیں تھا۔ بڑی بھاوج نے سالار کے جاتے ہی ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بھائی نے بھی کچھ نہ کہا۔ ایک دن وہ کسی رشتہ دار کے یہاں رک کر کراچی چلی آئی۔ سالار کو کچھ نہیں بتایا۔ اچانک ان کو ایسا لگا جیسے بیڈ پر کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ باقاعدہ بیڈ کا فوم ان کے پاؤں کے پاس سے دب گیا۔ ان کو تعجب ہوا۔ انہوں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو کچھ نہ دکھا۔ ان کو وہم نہیں ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ کھڑکی کے پاس آ کر وہ روڈ کا جائزہ لینے لگے۔ کھڑکی انہوں نے پوری کھول دی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اچھی لگ رہی تھی۔ 12 بجے کے آس پاس اس کی آنکھ کھلی۔ اتنی دیر سو گئی، یہی سوچتی ایک ہاتھ سے بالوں کو لپیٹتی وہ بیبی باجی کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پیر رکھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ بیبی باجی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی وہ سایہ کھڑا تھا، وہ بھی نیچے ہی دیکھ رہا تھا۔ باجی ہٹے وہاں سے، تانیہ زور سے چلائی۔ تانیہ کے چلانے سے وہ سایہ تو غائب ہو گیا، لیکن بیبی باجی لڑکھڑا گئی۔ قریب تھا کہ وہ توازن کھو کر باہر جا گرتی۔ تانیہ نے ان کو بھاگ کر پکڑ لیا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ سنبھلیں تو ان کو شدید غصہ آ گیا۔ انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تم مجھے جان بوجھ کر گرانا چاہتی تھی، مجھ سے اتنی نفرت ہے تمہیں۔ تانیہ تو حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی، جواب دینا تو بنتا ہی تھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے دیکھا بیبی باجی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا ہے۔ شاید خوف سے لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تانیہ کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی اور بیبی باجی کا منہ دروازے کی طرف تھا۔ انہوں نے ایک کالا سایہ لہراتا ہوا دیکھا۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے تشویش سے پوچھا۔ وہاں کوئی تھا، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کالا سا سایہ؟ تانیہ نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں نے اسے آپ کے پیچھے دیکھا تھا، جبھی تو آپ کو خبردار کیا تھا۔ تانیہ تم اس گھر میں رہ کیسے رہی ہو؟ اب تانیہ کیا بتاتی کہ اس گھر میں وہ انہی کی وجہ سے رہ رہی ہے۔ باجی پریشان نہ ہو، ظہر ہونے والی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہوں بھی تو اگنور کر دیں۔ بیبی باجی تو تانیہ سے بڑی متاثر ہو گئیں۔ کتنی بہادر لڑکی ہے یہ۔ اب ان کو کیا پتا کہ وہ بہادر کیوں ہے۔ بیبی باجی تو تانیہ کی مرید بن گئی۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ ساتھ رہیں۔ 1 سے 2 لوگ ہوئے تو کچھ ایسی بات بھی نہ ہوئی جو محسوس ہوتی۔ رات کا کھانا کھا کر بیبی باجی اپنا تکیہ اٹھائے تانیہ کے کمرے میں آ گئیں۔ میں یہاں سو جاؤں؟ تانیہ نے خوش دلی سے ان کے لیے جگہ بنائی۔ خالی کمرہ تو اسے بھی کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ دونوں ابھی بیٹھی ہی تھیں، سالار کی ویڈیو کال آ گئی۔ اسے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ تانیہ اپنے شوہر کی خوشی سمجھ رہی تھی۔ بیبی باجی اگر ایسے ہی رہے تو اسے کیا اعتراض ہوتا ان کے یہاں رہنے پر۔ تانیہ فطرتاً بری لڑکی نہیں تھی، بس سالار کے معاملے میں وہ بہت حساس تھی۔ رات دونوں ہی جلدی سو گئیں۔ رات پھر ٹھک ٹھک کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج بیبی باجی کی آنکھ کھل گئی۔ ڈرپوک تو وہ ویسے ہی بہت تھیں۔ انہوں نے آواز دے کے تانیہ کو اٹھانا چاہا، لیکن آواز حلق سے نہیں نکل پائی۔ آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد مستقل مزاجی سے آ رہی تھی، اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے ہوش اڑا دیے۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی ان کے بستر کے نیچے سے کھٹ کھٹ کر رہا تھا، کبھی باہر سے، کبھی بستر کے نیچے سے۔ اچانک چادر کے نیچے سے ایک ہاتھ نے ان کے سرد پڑتے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ تانیہ تھی، وہ بھی جاگ گئی تھی۔ ان کو بڑا حوصلہ ہوا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے آیتوں کا ورد کرتے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔
آخر دور کہیں اذانوں کی آواز آنا شروع ہوئی اور ان آوازوں کا بھی سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ دونوں بھی تھک کر سو گئیں۔ صبح کے 10 بجے تانیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ بی بی باجی سو رہی تھی۔ وہ اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی۔ تانیہ نے ان کو ہلایا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر فریج سے ٹھنڈا پانی لائی، ان کی پٹیاں کرنے لگی۔ زبردستی ان کو اٹھا کر چائے بسکٹ دیا اور پھر دوا بھی دی۔ وہ یہاں نہ راستے جانتی تھی نہ کوئی ڈاکٹر۔ 2 بجے کے قریب ان کا بخار اتر گیا۔ وہ جب آنکھیں کھولتی، تانیہ فکر مند سی ان کے سرانے بیٹھی ہوتی۔ وہ دل سے اس کی احسان مند ہو گئی تھی۔ اتنا خیال تو ان کا کسی نے نہیں کیا تھا۔ ان کو بہتر دیکھ کر تانیہ نے بھی شکر کا سانس لیا۔ شکر ہے اب آپ بہتر ہیں۔ آپ کو خوف سے بخار چڑھ گیا تھا۔ سالار کا فون آئے تو اسے کچھ نہ بتائیے گا۔ میں نے امی کو بتایا ہے، انہوں نے مجھے آیت الکرسی کا حصار کھینچنے کا طریقہ اور کچھ دعائیں بتائی ہیں۔ میں یہیں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے تو میں یہیں ہوں۔ تانیہ مجھے تم سے بس معافی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو میری ہر اس بات کے لیے جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ تانیہ تو حیران رہ گئی۔ باجی آپ معافی نہ مانگے، آپ میری بڑی ہیں، جو ہوا بھول جائے۔ میں بھی بھول گئی ہوں، تانیہ نے بالکل صاف دل سے کہا، اور جیسے سارا ماحول خوبصورت ہو گیا۔ اس کے بعد یا آنے والے کسی دن میں بھی وہ آوازیں پھر نہ سنائی دی۔ سالار جب تیسرے دن گھر میں داخل ہوا تو خوشگوار ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ بہن اور بیوی دونوں ہی اس کے لیے کھانے بنا رہی تھی۔ ہنسی مذاق کا ماحول، پرفیکٹ فیملی۔ وہ خود بہت پریشان تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ باجی کو بھابھی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے غصے سے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ باجی اس کے پاس ہی رہیں گی، لیکن تانیہ سے یہ کہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ سب دیکھ کر اس کی تو روح سکون میں آ گئی۔ جب ساری بات پتہ چلی تو سالار نے پہلی فرصت میں قرآن خوانی کا اہتمام کروایا۔ جو بھی تھا